اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہار شریعت نامی پروگرام آپ اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی پروگرام کی ایک اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ روزوں کے مسائل ہمارے ڈسکس ہو رہے تھے پچھلے پروگرامز میں۔ آج انشاءاللہ انہی روزوں سے متعلق چند سوالات آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے اور ان کے شرعی حل بیان انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہوا کہ بچوں کو کس عمر میں ہمیں روزہ رکھوانے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں، اس حوالے سے علماء کرام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 برس مکمل کر لے اور 8ویں برس کا اس کی زندگی کا آغاز ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیں۔ بہت زیادہ سختی نہ کریں، روزہ رکھنے کا حکم دیں۔ وہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، وہ نہیں رکھتے تو ان پہ بہت زیادہ سختی نہ کی جائے۔ اور جب بچوں کی عمر 10 سال مکمل ہو جائے اور 11ویں سال کا آغاز ہو تو اب والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر سختی کریں روزہ رکھوانے میں اور ان کو مار کر روزہ رکھوائیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بچہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہو، روزہ اس کے لیے کوئی ضرر کا باعث نہ ہو، کوئی سخت اذیت یا تکلیف کا باعث نہ ہو، اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو۔ تو 7 سال میں روزے کا حکم دینا ہے اور 10 سال کی عمر میں اس کو مار کر روزے کی پریکٹس کروانی ہے، تاکہ 12 سال، 13 سال، 14 سال جب بھی وہ بالغ ہوگا اس کے پاس کم از کم 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہوگا رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا، تو وہ بآسانی روزہ رکھ سکے گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 برس کا ہو تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ علماء کرام نے، شارحین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ والا حکم صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ روزہ اور دیگر فرض عبادتیں بھی اس میں شامل ہیں جو بالغ ہوتے ہی بچے پر لازم ہو جاتی ہیں۔ لیکن روزے میں بہت زیادہ اتنی سختی نہیں کرنی کہ بچہ طاقت نہ رکھتا ہو اس کے باوجود بھی والدین سختی کریں، یہ کوئی ٹھیک عمل نہیں ہے۔ طاقت رکھتا ہے بچہ، اس کو موٹیویٹ کریں اور اس کو رکھوائیں۔ اگر بچہ درمیان میں روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا اس پر نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس پر روزے فرض نہیں ہوئے ہیں۔ اگلا جو سوال ہم سے کیا گیا روزے میں کھانا کھانے کے حوالے سے کیا گیا کہ روزے میں شریعت ہمیں کیا ترغیب دیتی ہے کہ کس قدر کھانا چاہیے۔ بعض اوقات رمضان میں لوگوں نے رمضان کو کھانے کا مہینہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں واقعی یہ نظر آتا ہے کہ عام دنوں میں اگر بندہ تھوڑا کھاتا ہے تو رمضان المبارک میں اس کے کھانے کی کوانٹٹی بعض اوقات ڈبل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت نے یہ مہینہ رکھا تھا بھوک کا مہینہ، اور اس میں نارمل دنوں کے مقابلے میں اس سے کم کھانا تھا، ہم بعض اوقات زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور شروع کے ایک ہفتے میں آپ نوٹ کریں گے کہ ڈاکٹروں کے پاس پیٹ کے امراض کی شکایت بہت زیادہ ملتی ہے۔ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ سحری میں بھی یہاں ٹنکی فل کر کے کھاتے ہیں اور افطار میں بھی اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ ان کو تیزابیت ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور صحت کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ روزہ، سارے ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ روزہ انسان کو صحت فراہم کرتا ہے۔ ہم بعض اوقات روزے میں اس قدر غلط طریقے سے کھاتے ہیں کہ صحت فراہم کرنے کے بجائے انسان کو بیماریوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے تاجدار کائنات کی ایسی شاندار حدیث پاک ہے، اگر اس ایک حدیث پر انسانیت عمل کر لے تو دنیا بھر کی زیادہ تر بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کے پیٹ کا برتن ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اسے زیادہ ہی کھانا ہو تو اپنے پیٹ کا تہائی تک وہ کھائے اور باقی تہائی پانی کے لیے رکھے، اور تیسرا جو تہائی ہے وہ سانس کے لیے رکھے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جو ساری زندگی کا انسان کا کھانے کا شیڈیول اسے بتاتی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا بھر کے جتنے برتن ہیں اس میں جو بدترین برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا برتن ہے۔ آج ڈاکٹر سے آپ جا کے پوچھیں
دنیا بھر کی 80 سے 90% بیماریوں کی صرف ایک وجہ ہے کہ انسان منہ سے جو پیٹ میں غذا لے کر جاتا ہے، اگر اس میں بے احتیاطی کرے تو اکثر بیماریوں کی وجہ یہ پیٹ ہے جو انسان بھرتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا برتن ہے۔ آگے دیکھیں حضور علیہ السلام نے کیسا زبردست فارمولا بتایا، چند لقمے جو پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں اتنا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا۔ ہم سحری کے اندر پیٹ کو فل کرتے ہیں، افطار کے اندر پیٹ کو فل کرتے ہیں۔ روزہ جو تقوی اور پرہیزگاری کا سبب بننا چاہیے تھا، بعض اوقات اتنا کھانے کے بعد انسان کے جسم کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اتنا کھانے کی وجہ سے گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ بہت غلط انداز ہے۔ تاجدار کائنات نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی زیادہ کھانے کا موڈ ہو رہا اور زیادہ کھائے بغیر گزارا نہ ہو تب بھی تہائی تک کھانا ہے، یعنی 3 روٹیوں میں پیٹ فل ہوتا ہے تو 1 روٹی سے زیادہ پھر انسان نہ کھائے۔ یہ فارمولا انسان سحری میں اپلائی کر لے، افطار میں اپلائی کر لے، آپ کو روزے سے وہ لذت حاصل ہوگی کہ آپ غور کریں گے کہ پچھلے 20 سالوں کے رمضان ایک طرف اور تاجدار کائنات کی اس حدیث پر گزارا گیا جو رمضان ہے وہ بہت زیادہ توانائی فراہم کرنے والا رمضان ہے۔ آپ غور کریں، افطار کے اندر آپ بہت زیادہ کھائیں، اکثر لوگوں کی مغرب کی نماز یا جماعت اس وجہ سے نکل جاتی ہے کہ افطار میں انہوں نے بہت زیادہ کھایا، اور تراویح بھی اسی کھانے کی نظر ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ کھانے کے بعد تراویح میں انسان کو اتنی نیند آتی ہے کہ تراویح پھر ضائع ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے، رمضان بہت زیادہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ افطار یا سحری 2 کھانے ضرور ہیں، لیکن بہت سارے مقامات پر ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ سحری میں 2 کھجورے کھاتے تھے اور افطار میں 2 کھجورے کھاتے تھے۔ یہ کہیں سنت مبارکہ نہیں ہے کہ افطار میں بہت زیادہ پیٹ بھرنا ہے کہ بھوکی نہ لگے، پیاسی نہ لگے، اور یہ کہیں سنت مبارکہ نہیں ہے کہ سحری افطار کے اندر اتنا زیادہ کھا لینا ہے کہ انسان پھر نمازوں کے قابل بھی نہ ہو۔ بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی خوراک کو بڑا لمیٹڈ کر کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو سوال ہے وہ روزے نہ رکھنے والوں کے انجام کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے، ان کا کیا انجام ہے؟ تو ایسے سارے لوگ جو سن رہے ہیں، گٹکے کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے، مختلف فضول قسم کے ایکسکیوزز کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ 3 حدیثیں اپنے ذہن میں رکھیں، ان کا کتنا دردناک انجام دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کس قدر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کا 1 روزہ بغیر کسی رخصت یا بیماری کے چھوڑ دیا تو پھر وہ زمانے بھر کے روزے رکھتا رہے، یہ روزے اس ایک چھوڑے گئے روزے کی قضا نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام اور اتنا اجر رکھا ہے کہ پھر تم ساری زندگی روزے رکھو، رمضان کا 1 روزہ ان ساری زندگی کے روزوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو غور کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کی وجہ سے جو روزے چھوڑتے ہیں وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری حدیث، تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ٹخنوں کی رگوں سے انہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا گیا ہے جس میں سے خون جاری و ساری ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار ہونے سے پہلے اسے افطار کر لیا کرتے تھے۔ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا دردناک انہیں عذاب دیا ہے کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں سے انہیں الٹا بھی لٹکایا گیا اور ان کے جبڑوں کو پھاڑ کر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تیسری حدیث تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام
کا یہ عمل مبارک منقول ہے کہ تاجدار کائنات ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر چڑھے اور آمین فرمایا۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے یہ دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ حضرت جبرائیل نے یہ کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی اور میں نے اس دعائے ضرر پر آمین کہا ہے۔ پہلی آمین حضور علیہ السلام نے کہی کہ وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اس کی ایسی ناقدری کرے کہ اس کی مغفرت نہ ہو، تاجدار کائنات نے اس کے لیے ہلاک ہونے کی دعائے ضرر فرمائی ہے۔ اندازہ کریں جس دعا کو کرنے والے فرشتوں کے سردار ہوں اور جس دعا پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار ہوں، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ بھی رمضان کو غفلت میں گزارتا ہے، روزے توڑ توڑ کے گزارتا ہے، وہ یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھے کہ تاجدار کائنات نے اس کے لیے ہلاکت کی دعائے ضرر فرمائی ہے۔ یہ بندہ دنیا میں بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ تھوڑی تکلیف انسان برداشت کرے لیکن روزے نہ چھوڑے۔ یہ تھوڑی تکلیف آج برداشت ہو جائے گی لیکن اس تکلیف کو برداشت نہ کرنے والے جہنم کی ذلت آمیز عذاب کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس کبیرہ گناہ میں ملوث انسان نہ کرے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ان مریضوں کے بارے میں ہے جو دمے کے مریض ہوتے ہیں اور انہیلر لیتے ہیں، یا ان کی کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بغیر پانی کے ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ انہیل کیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے اور پانی پیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے روزے کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ انہیلر کے بغیر روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور انہیں انہیلر سانس لینے کے لیے لینا پڑے گا، تو اب یہ شرعی معذور ہیں اور یہ انہیلر لیں گے۔ اور انہیلر میں چونکہ صرف آکسیجن نہیں ہوتی بلکہ انہیلر میں کوئی ایک کیمیکل بھی ہوتا ہے، لیکوڈ بھی ہوتا ہے جو گلے سے اترتا ہے، تو اس کی وجہ سے انہیلر کی وجہ سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ یہ مجبور ہیں، ان کے لیے کوئی اور آپشن ہی موجود نہیں ہے، تو یہ انہیلر لیں گے، ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر زندگی میں آگے چل کے یہ صحت مند ہوتے ہیں تو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، اور اگر یہ کوئی دائمی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ درست ہو ہی نہیں سکتی، چاہے سردی ہو گرمی ہو، ہر موسم میں ان کو انہیلر لینا ہی پڑتا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر جتنے روزے چھوڑ رہے ہیں ہر روزے کے بدلے یہ فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر کی رقم ایک روزے کے فدیے میں ان کو دینی پڑے گی۔ پورے رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں تو 30 روزوں کا فدیہ ان کو دینا پڑے گا، لیکن اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی تو فدیہ اگر سابقہ زندگی میں دے دیا ہے تو اب ایسا نہیں کہ قضا معاف ہو گئی، اب جیسے صحت مند ہوں گے تو اب فدیہ کافی نہیں ہوگا، اب ان کو قضا بھی رکھنی پڑے گی۔ جو فدیہ دیا ہے وہ ان کے لیے نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح گردے کا معاملہ ہے کہ پانی پیے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں یا سخت دشوار ہے، ہلاکت کا خوف ہے، تو وہ بھی پانی پئیں، ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دائمی بیماری ہے تو فدیہ دے دیں، اور اگر بعد میں صحت مند ہونے کا گمان ہے اور یہ اندیشہ ہے، یہ ان کو امید ہے کہ وہ صحت مند ہو جائیں گے، تو بعد میں پھر ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ اگلا جو سوال ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کیا روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں، اس بارے میں ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے اگر کوئی حاملہ خاتون ہیں یا دودھ پلانے والی خاتون ہیں اور انہیں یہ غالب گمان ہے، یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کی جان کو نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہے یا اسے نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، اور اس کا غالب گمان ہو، تو پھر ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، دودھ پلانے والی خاتون بھی اور حاملہ خاتون بھی۔ پھر جب بعد میں جب یہ حمل ختم ہو جائے، دودھ پلانے کا عرصہ ختم ہو جائے، تو پھر ان روزوں کی انہیں قضا بھی کرنی پڑے گی، لیکن یہ وہی ان کے لیے ہی رخصت ہے جن کو روزہ ضرر دیتا ہو اور اس کا غالب گمان ہو۔ اگر حاملہ خاتون ہیں اور وہ آرام سے روزہ رکھ سکتی ہیں، کوئی ضرر کا غالب گمان نہیں ہے،
اور وہ دودھ پلانے والی خاتون ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ حاملہ خاتون اور دودھ پلانے والی خاتون اپنا روزہ نہیں چھوڑ سکتی، ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے اور یہ ان کو رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر غالب گمان ہو ضرر ہونے کا خود پر یا بچے پر تو پھر وہ خاتون روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ اس بارے میں ہے کہ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں اور روزہ توڑ دیتے ہیں، تو کیا قضا لازم ہوگی یا قضا کے ساتھ کوئی کفارہ بھی ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور پھر روزہ توڑ دیتا ہے تو بعض صورتوں میں اس پر صرف قضا ہوگی، آئندہ زندگی میں ایک روزہ رکھنا ہوگا اس کی قضا کے طور پر، اور اگر کوئی فرض روزہ توڑ دیتا ہے تو بعض اوقات اس پر قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ 60 لگاتار روزے اسے رکھنے پڑیں گے، اور اگر 60 لگاتار روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا پڑے گا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ تو اب بعضوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کن صورتوں میں صرف قضا ہے اور کن صورتوں میں قضا پلس کفارہ دونوں ہے۔ تو یہ قضا پلس کفارہ جن صورتوں میں ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ اگر میرا روزہ میں نے توڑ دیا ہے تو مجھ پر کفارہ ہے یا نہیں ہے۔ کفارہ کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ کفارہ صرف ان صورتوں میں ہوتا ہے جن میں روزہ جان بوجھ کر توڑا جائے اور عمدن توڑا جائے۔ مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ توڑا ہے تو کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ اسی طرح خطاً کسی نے روزہ توڑ دیا، منہ میں پانی لیا کلی کرنے کے لیے اور پیچھے سے دھکا لگا اور پانی اندر اتر گیا، یہ خطاً روزہ ٹوٹنا ہے، یہ عمدن جان بوجھ کے روزہ توڑنا نہیں ہے، اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، اور دوسرا اس میں شرط یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے توڑتا ہے، یعنی کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے، مفتی صاحب نے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے، اس کے لیے کوئی رخصت بھی نہیں ہے، اور پھر جان بوجھ کے روزہ توڑنے والا کوئی عمل کرتا ہے، اور پھر کسی ایسی چیز سے روزہ توڑتا ہے جو اس کے لیے قابل نفرت نہ ہو، یعنی بہت زیادہ نمک کھا کے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ لیکن کوئی پانی پی کر روزہ توڑ دیتا ہے تو پانی اس کے لیے، اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے پانی کی طرف، تو پانی سے اگر روزہ توڑتا ہے تو کفارہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھا کے روزہ توڑتا ہے تو کفارہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس چیز سے اس نے روزہ توڑا ہے وہ جرم کامل ہونا چاہیے، لہذا اگر خدا نخواستہ کوئی روزے میں اپنی زوجہ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے تو یہ جرم کامل ہے، اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اگر پیچھے ذکر کی ساری شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ ہاتھ کے ذریعے اپنے اوپر غسل فرض کر لیتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس کا جرم وہ جنایت کامل نہیں ہے، جرم کامل نہیں ہے، لہذا اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ وہ روزہ ہوتا ہے جس کی نیت اس نے رات میں کی ہے، لہذا اگر دعوی کبریٰ سے پہلے دن میں نیت کی ہے اور وہ بعد میں توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس کی صرف قضا ہے۔ اور اگلی جو شرط اس میں ہے وہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد روزہ نہ رکھنے والا کوئی عذر نہ پیش آ گیا ہو، جیسے کوئی خاتون ہیں، انہوں نے رات میں روزے کی نیت کی ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑا، ایسی چیز سے روزہ توڑا جس میں لذت پائی جاتی ہے، جرم بھی ان کا کامل ہو اور رات میں بھی نیت ہو اور روزہ توڑ دیا، تو ان پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن روزہ توڑنے کے بعد اگر وہ روزہ ختم ہونے سے پہلے حائضہ ہو گئیں، حیض ان کو آ گیا، تو اب اس روزہ توڑنے پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو ہر وہ روزہ توڑنے والا جو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھ پر قضا پلس کفارہ ہے یا صرف قضا ہے، وہ ان شرائط کو ذہن میں لائے۔ کیا روزے کی نیت رات میں کی تھی اس نے؟ اگر رات میں کی تھی تو پھر یہ دیکھے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے یا مجبوری میں توڑا ہے۔ اگر جان بوجھ کے توڑا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھے کہ مفتی صاحب کے کہنے پہ روزہ توڑا ہے یا اپنی طرف سے روزہ توڑ دیا ہے۔ اگر مفتی صاحب کے کہنے پہ نہیں توڑا، اپنی طرف سے توڑ دیا ہے، تو پھر یہ دیکھے کسی ایسی چیز سے روزہ توڑا ہے جس میں لذت ہو یا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہو۔ اگر ایسی چیز سے توڑا ہے، رات میں بھی نیت کی ہے، کوئی مجبوری نہیں تھی، روزہ ٹوٹنے کا کوئی وہم یا شبہ بھی نہیں تھا، یہ ساری شرائط اگر پائی جائیں اور پھر جرت مندی اور سرکشی کے طور پر انسان اس روزے کو توڑتا ہے، کوئی مجبوری اس پر نہیں ہے، اور وہ پانی پی کے روزہ توڑ دیتا ہے، تو پھر اس پر قضا بھی ہے
اور کفارہ بھی ہے۔ 61 روزے اسے رکھنے پڑیں گے، ایک روزہ قضا کے طور پر اور 60 روزے لگاتار کفارے کے طور پر۔ اور اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑتا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر نہیں توڑو گے تو ہلاک ہونے کا خوف ہے، اور یہ متقی پرہیزگار ڈاکٹر ہے، اس کے کہنے پر توڑ دیا، مفتی صاحب سے مشورہ لے کر توڑ دیا، رات میں نہیں کی تھی نیت، صبح نیت کی تھی اور روزہ توڑ دیا، خاتون حائضہ ہو گئیں اور روزہ انہوں نے پہلے توڑ دیا تھا، اور اکراہن کسی نے گن پوائنٹ پہ روزہ توڑوا دیا، یا خطاً روزہ ٹوٹ گیا، یا کسی ایسی چیز سے روزہ توڑ لیا جس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، بہت زیادہ نمک کھا کے، ان ساری صورتوں میں صرف ایک روزہ بعد میں قضا کے طور پر رکھنا ہوگا۔ ان میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ امید ہے جو مسائل ذکر کیے وہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مسائل کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا، ان نمبرز پر آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔